پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا کے قائل کرنے پر ممنوعہ جنتی پھل کھا لیا تو اس کا لقمہ بھی پیٹ تک نہ پہنچا تھا کہ جنتی لباس اتار دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سر سے تاج عزت اتار لیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے پیشانی سے نشان وقار اتارا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فی الفور ان کی خدمت سے ہٹا لیا گیا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان دونوں کو میرے قرب و جوار سے نکال دیا جائے۔ آدم اور حوا علیہ السلام نے جو خود کو برہنہ دیکھا تو فرتے ندامت سے بھاگنے لگے۔ جس درخت کے پاس چھپنے کے لیے جاتے وہ ان سے الگ ہو جاتا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کے بال عناب کے درخت کی شاخوں سے الجھ گئے۔ آپ کے دل میں فوراً خیال آیا کہ میں عذاب الہی میں جکڑا گیا ہوں۔ آپ نے درخت سے فرمایا، مجھے چھوڑ دے۔ درخت نے کہا، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اگر خلاف ورزی کروں گا تو میری کیفیت بھی آپ علیہ السلام کی طرح ہوگی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے الامان الامان کی الفاظ نکلے۔ خطاب باری تعالیٰ ہوا، اے آدم، مجھ سے بھاگ کر جانا چاہتے ہو؟ آپ نے سر جھکایا اور کہا، یا رب العالمین، میں تجھ سے بھاگتا نہیں ہوں بلکہ شرم و ندامت کی وجہ سے چھپنا چاہتا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا، اے آدم، کس جگہ ہو؟ عرض کیا، الہی، درخت عناب کے نیچے برہنگی کی حالت پر اسیر ہوں۔ درخت کی شاخوں نے مجھے روک رکھا ہے۔ اب تو میرا حال نہیں پوچھتا اور میری حالت پر ترس نہیں آتا۔ فرمان الہی ہوا، اے آدم، تمہاری یہ پریشانی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ستر پوشی کے لیے جنت کے درختوں سے پتے طلب کیے، مگر سب نے پتے دینے سے انکار کر دیا سوائے درخت انجیر کے۔ بعضوں نے زیتون اور کھجور وغیرہ بھی لکھا ہے۔ پھر اماں حوا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوئے، اے حوا، کیا سبب ہے کہ تم خود بھی گمراہ ہوئی اور آدم کو بھی ورگلایا؟ اپنے اور آدم کی برہنگی کا سبب بنے۔ حوا نے عرض کیا، یا رب العالمین، یہ بات میرے تصور میں بھی نہ تھی کہ کوئی تیرے نام کی جھوٹی قسم بھی کھا لے گا۔ مختصر یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا، آدم علیہ السلام کے سر کو درخت سے آزاد کراؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ یقین ہو چلا کہ عطاب خداوندی سے رہائی ممکن نہیں تو عرض کیا، اے میرے مالک، تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ اگر تو اپنی روح میرے اندر نہ پھونکتا تو ملائک کو میرے لیے سجدے کا حکم نہ دیتا اور نہ ہی مجھے بہشت میں سکوت دیتا۔ الہی، یہ تمام اعزازات جو تو نے مجھے عنایت فرمائے، ایک لغزش پر جو مجھ سے بلا قصد صادر ہوئی، ان اعزازات کو ضائع نہ فرمائیے اور اس سعادت سے مجھے محروم مت کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی التجا کا کوئی جواب نہ دیا گیا اور ارشاد ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ فرشتوں نے آگے بڑھ کر آدم علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور عرض کیا، ابھی میں تیری جدائی کی تاب نہیں رکھتا اور تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے۔ تیرے بغیر مجھے سکون اور قرار نہ آئے گا۔ خداوند، مجھ پر رحم فرما۔ اس عرض داشت پر بھی صرف اتنا حکم ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک درخت کو پکڑ لیا اور عرض کرنے لگے، مولا، کیا تو نے یہ وعدہ نہ فرمایا تھا کہ تیری نسل کو بڑھاؤں گا، ان میں سے رسول اور انبیاء کو منتخب کروں گا، پہلے ادریس علیہ السلام کو مقام اعلیٰ عطا کروں گا اور نوح علیہ السلام کو طوفان میں کشتی کے ذریعے نجات دلاؤں گا۔ یا اللہ، انہی کی وجہ سے مجھ پر رحمت اور بخشش فرما۔ پھر بھی شنوائی نہ ہوئی اور حکم ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا بازو پکڑا۔ آدم علیہ السلام نے پھر درخت کو مضبوطی سے تھاما اور التجا کی، الہی، تو نے فرمایا تھا ایک پیغمبر تیری نسل سے پیدا کروں گا، اسے منصب خلق پر سرفراز کروں گا، اس کے فرزند کو ذبیح بناؤں گا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرماؤں گا اور اسے ہم کلامی کا شرف بخشوں گا۔ یا اللہ، تو ان کی وجہ سے مجھ پر رحمت فرما اور میری غریبی پر بخشش فرما۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ پھر آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے رب، تیرا ایک پیغمبر محمد ہے جس کو تو اپنا حبیب بنائے گا اور تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائے گا۔ الہی، اس ذات مقدس کی وجہ سے ہی مجھ پر رحم فرما۔ پھر حکم ہوا، اے فرشتوں، میرے مقرب بندے اور نائب کے ساتھ نرمی برتو، کیونکہ وہ اب میری بارگاہ میں ایسے شفیع کو لایا ہے کہ ان کی برکت سے جو کچھ طلب کرے گا پائے گا۔ اے آدم، ہم نے سرزمین پر تمہیں اس لیے تخلیق فرمایا ہے تاکہ زمین کی خلافت اور امارت اور اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری تمہارے سپرد کریں، لہٰذا تم جاؤ اور وہاں اقامت گزین ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا،
کیا مجھے دوبارہ بہشت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی؟ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں کچھ یوں ارشاد ہوا، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین ہی میں معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 36 سے 39 تک۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دوبارہ جنت میں جانے کے سوال کا جواب ارشاد فرما دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آدم اور حوا علیہ السلام روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جہاں جس مٹی سے آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پوچھا، عارضی یا مستقل؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ پوچھا، وہاں میرا رفیق تنہائی کون ہوگا؟ کہا، وہی جس کے کہنے پر آپ نے پھل کھایا تھا۔ پھر یہ قافلہ یکے بعد دیگرے زمین پر اترا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان دہنا کے مقام پر اتارا گیا۔ ابن